پھر وہ ایمفیپولس اور اپولونیا ہو کر تھیسالونیکے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا، اور پولس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی، اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے۔ ان میں سے بعض نے مان لیا اور پولس اور سیلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں۔ مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے، اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا، اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں، اور یاسون نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے، اور یہ سب کے سب کیسر کے احکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع۔ یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے، اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی ضمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پولس اور سیلاس کو بیریا میں بھیج دیا۔ وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے۔ یہ لوگ تھیسالونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ پس ان میں سے بہتیرے ایمان لائے، اور یونانیوں میں سے بھی بہت سی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ جب تھیسالونیکے کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ پولس بیریا میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے، تو وہاں بھی جا کر لوگوں کو ابھارا اور ان میں کھلبلی ڈالی۔ اس وقت بھائیوں نے فوراً پولس کو روانہ کیا کہ سمندر کے کنارے تک چلا جائے، لیکن سیلاس اور تیموتھیوس وہیں رہے، اور پولس کے راہبر اسے ایتھینے تک لے گئے، اور سیلاس اور تیموتھیوس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ۔ جب پولس ایتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا، اس لیے وہ عبادت خانے میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا، اور چند ایپیکوری اور ستوئیکی فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے؟ اوروں نے کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا۔ بس وہ اسے اپنے ساتھ ایریوپوگس پر لے گئے اور کہا، آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تو دیتا ہے کیا ہے؟ کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے، بس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے۔ اس لیے کہ سب ایتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے۔ پولس نے ایریوپوگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے ایتھینے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو، چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ بس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں۔
ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہوں۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے اور بعض نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے۔ اسی حالت میں پولس ان کے بیچ میں سے نکل گیا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے۔ ان میں دیونسیوس اور ایریوپگس کا ایک حاکم اور دمرس نام ایک عورت تھی، اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔